السلام علیکم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک شخص کو شادی کے تقریباً 20 سال کے بعد ایک خوبصورت بچے کی نعمت حاصل ہوئی۔ بہت ہی لاڈو پیار سے اپنے اکلوتے جگر گوشی کی پرورش کی۔ آس پڑوس اور محلے کا ہر شخص بیٹے کے تئیں باپ کی محبت و شفقت سے باخبر تھا۔ دھیرے دھیرے بچہ جوان ہو گیا اور باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی نکاح کی فکر دامنگیر ہوئی۔ چنانچہ نکاح اور ولیمے کی تاریخ متعین ہو گئی۔ باپ نے بہت ہی اصرار و محبت کے ساتھ محلے پڑوس کے تمام افراد اور دیگر عزیز و اقارب کو مدعو کیا۔ ولیمے میں تمام افراد شریک ہوئے، علاوہ اس پڑوسی کے جس کا گھر اس شخص کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد پڑوسی کا چھوٹا بیٹا شادی حال میں آیا اور جلد ہی فارغ ہو کر چلا گیا۔ اس شخص کو بہت تعجب ہوا کہ کیسا پڑوسی ہے، اس خوشی کے موقع پر میرا ساتھ نہیں دے رہا، کم از کم بڑے بیٹے کو تو بھیجتا۔ چھوٹا بیٹا آیا تو وہ بھی جلد ہی چلا گیا۔ پڑوسی کی اس غیر متوقع حرکت سے یہ شخص بہت غمگین و کبیدہ خاطر ہوا۔ شام کے وقت جب تمام مہمانان گرامی رخصت ہوئے تو دلہے کا والد پڑوسی کے گھر کی طرف گیا، مگر کچھ سوچ کر دروازے سے لوٹ آیا۔ عشاء کی نماز سے کچھ قبل پڑوسی کے گھر سے چیخو پکار کے بغیر ایک جنازہ نکلا تو دلہے کے والد نے دریافت کیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے۔ بڑے بیٹے نے جواب دیا کہ آج ظہر کے وقت ان کے والد یعنی پڑوسی کا انتقال ہو گیا تھا، اور بولا جب میرے والد صاحب کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے تو انہوں نے ہم لوگوں کو وصیت کی کہ میرے انتقال کی خبر کو پڑوسی کو مت دینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور اس گھڑی کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر دلہے کا والد رونے لگتا ہے اور اپنی بدظنی پر بہت نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اکثر اوقات ہم حالات کی صحیح جانکاری کے بغیر دوسرے کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب دوسرے کی مجبوری اور حالات کا علم ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اسلامی تعلیمات و قرآنی ہدایات کو عام کریں تو اتحاد و اتفاق، پیار محبت اور ہمدردی رواداری کی فضا عام ہو سکتی ہے، اور نفرت، عداوت، بغض، عناد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔